الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اصول ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، وہ خواہ بڑا ہو خواہ چھوٹا ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ وہ اللہ بندے کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کی نیکی کی قدر کرے، بندے کو اس کا اجر عطا کرے، بندے کو اس کا بدلہ عطا کرے، کیونکہ بندہ دنیا میں اسی کام کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ اور یقیناً زمین پر رہتے ہوئے وہی بندہ عمل کرتا ہے جسے اللہ کی قدر ہے، جو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہے، جو اللہ کی قدر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی ویسی قدر نہ ہو جیسی کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اور نہ ہی ہماری عبادات ویسی ہیں کہ جن سے اللہ کی بندگی کا حق ادا ہو جائے۔ ہماری تو ٹوٹی پھوٹی سی کچھ عبادتیں، ریاضتیں جو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے ہیں، اللہ انہی کی لاج رکھ لے تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو بندے کی قدر ہے، قرآن کریم کے اندر بڑی آیات ہیں، لیکن ایک آیت جو ہم سب کے علم میں ہے اور ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اس پر غور کرے، تفکر کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کوئی بندہ جو ذرے کے برابر بھی خیر لے کر آئے گا، بھلائی لے کر آئے گا، نیکی لے کر آئے گا، یَرَہُ، کو اس کا بدلہ ضرور حاصل کرے گا، ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ ذرہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں ذرے کی تعریف کیا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ذرے کا وزن کتنا ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکی کی بڑی بڑی قدر ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اپنے ہر عمل کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص خالص کر کے رکھے، سچا اور سچا عمل کرے، ستھرا عمل کرے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ یہ خالص اللہ کے لیے میں اللہ کے رسول کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل کر رہا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ اس بندے کی آخرت اس قدر بہترین ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو آخرت ہے وہ آپ کے لیے پہلی زندگی سے بڑی ہی بہتر ہے، اگر بندہ اپنی نیت کو درست رکھے، اگر بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کر لے۔ اور جب بندہ اپنی نیتوں کو خالص کرتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ سچا اور سچا کر دیتا ہے، تو یقین مانے کہ بندہ عمل نہیں بھی کرتا لیکن نیت خالص رکھتا ہے، اللہ اسے اس کی نیت کے مطابق ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پہ بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ پر تھے اور وہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں پہنچے تو آپ نے ہمیں ایک بات سمجھائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ غزوہ تبوک تھا، اور اگر آپ تبوک کی ہسٹری نکال کر دیکھیں تو اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، گرمی کی شدت بھی تھی، 400 کلومیٹر کا سفر بھی طے کرنا تھا، سواریاں بھی کم تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو اپنے علاقے سے دور جا کر لڑائی لڑنا تھا۔ بڑا ہی مشکل سفر تھا۔ آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا، اور سارے کے سارے نکلے سوائے 3 صحابہ کے کہ ان سے سستی ہوئی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ان کے علاوہ جو پیچھے رہے وہ سارے پکے منافق تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ تبوک میں گئے اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ 50 دن لگے تھے آنے جانے میں، 50 دن کا یہ سفر کہ شدت کی گرمی ہو، سواریاں بھی کم ہو، کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے علاقے سے ہی دور ہو، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت دشمن کا حملہ ہو جائے، کیونکہ 4 چپیرے دشمن ہی دشمن ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق ضرور دیا کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اگر اپنا علاقہ چھوڑ کر دشمن پر وار کرنا پڑے تو نکلنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ معیشت ڈوب رہی ہے یا افرادی قوت کم ہے یا ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں، نہیں، بلکہ تم نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے تمہارے پاس سامان موجود ہے یا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے نکل کر دکھایا ہے، کبھی بدر کے میدان میں ڈنڈے لے کر نکلے، کبھی احد کے میدان میں تلواریں پوری نظر نہیں آتی، تبوک میں میدان میں مسلمانوں کے پاس سواریاں پوری نظر نہیں آتی، لیکن سارے کے سارے نکلے۔ کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کے پاس ہتھیار پورے نہیں تھے، لیکن عالم اسلام کے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا۔ یہ جہاد کی عظمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں پہنچ کر سارے لشکر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ان فی المدینۃ لرجالا، لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو، جو بات کی جانے لگی ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو بات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلنے لگی ہے اس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ، کچھ جوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مدینے کے لوگ ایسے ہیں، ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا الا شرکوہم فی الاجر، کوئی تم نے قدم کسی جگہ پر نہیں رکھا، تمہارا قدم کسی جگہ پر نہیں پڑا، تم کسی وادی میں نہیں پہنچے، مگر یہ کہ جہاں جہاں تمہارے قدم پڑے، جتنا جتنا اجر اللہ نے تمہیں عطا کیا اتنا ہی ان بندوں کو بھی اللہ نے اجر عطا کیا۔ مدینہ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس غزوہ تبوک کا پورا اجر عطا کیا، حالانکہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ سفر انہوں نے نہیں کیا، نہ وہ کسی وادی میں اترے، نہ انہوں نے دشمن کے خلاف جہاد کیا، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے ساتھ تم اجر میں برابر کے شریک ہو۔ جہاں جہاں تمہارے قدم پڑے، جہاں جہاں تم نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے تلواریں اٹھائیں، وہیں وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، ایسا شخص کہ جس کے 2 قدم اللہ رب العالمین کے رستے میں گرد آلود ہو جائیں، ان پر مٹی پڑ جائے، یہ جسم، یہ قدم کبھی جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول تبوک کے قریب ایک وادی میں کھڑا کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، مدینے کے کچھ لوگ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ سوال یہ آیا، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ سفر کی جو صعوبت، سفر کی جو سختی، تنگی ہم نے برداشت کی ہے، انہوں نے تو وہ برداشت نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حبسہم المرض، ان کی بیماری نے ان کو روکا ہوا تھا، وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں آ سکے، اگر وہ تندرست ہوتے تو تمہارے ساتھ حاضر ہوتے۔ اس حدیث سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے، صحت والا ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی جس طریقے پر بندگی کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی کمال بندگی کرتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے جب کبھی وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب کبھی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ عمل نہیں کر پاتا ہے، اللہ رب العالمین پچھلی روٹین کو دیکھتے ہوئے اسے پورا اجر عطا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، ہم ایک روٹین کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کام ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم کسی مصروفیت کی بنا پر یا کسی بیماری کی بنا پر وہ نہیں کر پاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو پورا اجر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا۔
اور یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، سنن ابو داود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص وہ رات کے وقت اپنے بستر پر آتا ہے، وَهُوَ يَنْوِي، اور وہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھے گا اور اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کی نماز ادا کرے گا۔ وہ رات کو نیت کر کے سوتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے اس کی آنکھ فغلبت عیناہ، اس کی آنکھیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کی آنکھ تہجد کے بعد کھلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ تیرے بندے نے نیت کی تھی کہ وہ تہجد ادا کرے گا لیکن وہ ادا نہیں کر سکا، نیت کی تھی، اے اللہ بتا اس کا کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ساری رات کی تہجد کا اجر لکھ دو، اور اس کی جو نیند ہے وَنَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور جو اس کی نیند ہے وہ اس پر اور صدقہ کر دو، اضافی اجر اس کو دے دو۔ ہر کروٹ کے بدلے اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ آپ کرو تو صحیح، نیت ہی کر لو، نیت کرنے میں ہی اللہ رب العالمین نے بڑے اجر رکھے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث کے اندر جو بات اور سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ پوائنٹ اس میں سمجھنے کا ہے کہ بندہ تندرستی کی حالت میں جو کام کرتا ہے اگر وہ بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتا تو اللہ اسے اس کی سابقہ روٹین کے مطابق، سابقہ اعمال کے مطابق اللہ اسے مزید اجر عطا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر بندہ مصروفیت کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر پایا، مثلاً وہ اپنی نماز سے پہلے کچھ رکعات ادا کرتا ہے، وہ ظہر سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے، لیکن آج وہ لیٹ ہوا، وہ مسجد میں اس وقت پہنچا کہ ظہر کی جماعت وہ کھڑی ہونے کے قریب تھی، یہ 4 رکعات نہیں ادا کر سکا، اس نے ظہر کے فرض ادا کیے، اس کے بعد اس کو چاہیے کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا تھا وہ اب کر لے، بعد میں ادا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے نفلی نماز رہ جاتی آپ اسے بعد میں ضرور ادا کرتے تھے، اور یہی معاملہ میرا بھائی اذکار کا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد کے اذکار نہ کر پائیں تو آپ پر لازم یہ ہے کہ جیسے ہی موقع ملے آپ وہ اذکار کریں۔ ہاں اگر بندہ شدید بیمار ہے اور مسجد میں نہیں آ پایا لیکن اس کی روٹین تھی وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنے بستر پر نماز ادا کرے گا لیکن اسے پوری جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اجر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ اور اسی حدیث میں جو دوسرا نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمل کے ساتھ کتنی چیزوں کا اجر اللہ عطا کر دیتے ہیں، ایک عمل کے ساتھ اللہ کتنی چیزوں کا اجر عطا کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا، تم لوگوں نے کوئی وادی، کوئی جگہ جہاں جہاں پر تم گئے وہ تمہارے ساتھ برابر کے شریک تھے، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم به عمل صالح۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ چھوٹی چیز خرچ کرے، بڑی چیز خرچ کرے، تھوڑی سی زمین کے اوپر چلے، تھوڑی سی زمین کے اوپر آگے بڑھے، یا وہ اللہ رب العالمین کے رستے میں چلتا ہوا دشمن پر حملہ کرے، ایک ایک حرکت، اس کی نیند، اس کا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ اس کے گھوڑے کی جو لید ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب بندہ نماز کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ وضو کرتا ہے، فَأَسْبِغِ الْوُضُوء، اچھا وضو کرتا ہے، پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، وہ صرف نماز کی چاہت رکھتا ہے، ارادہ صرف اس نے نماز کا کی ہے۔ یہ گھر سے چل کر جب مسجد کی طرف آتا ہے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں، جنت میں ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ تہجد کا اجر عطا کرتے ہیں، اللہ روزوں کا اجر عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک عمل کے بدلے کتنے سارے اجر بندے کو دے دیے جاتے ہیں۔ اور جو تیسرا نقطہ اس حدیث میں سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ بندے کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ اللہ کے لیے کرے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی نیک کام ہے وہ اللہ کے لیے کریں، بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ۔
بعض لوگ جہاد میں جب آتے ہیں، میرا بھائی اپنے ذہنوں سے غلط فہمی نکال دیجئے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وطن کی محبت میں لڑائی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لڑائی جنگ ہمیشہ اللہ کے لیے ہے. حب الوطنی من الایمان کی جو بات کی جاتی ہے، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت بات ہے جسے اللہ کے رسول کی طرف کسی نے منسوب کر دی ہے. ہماری جو فوج افواج پاکستان جو لڑتی ہیں، یقیناً ہمارا ان کے بارے میں گمان ہے، یقین ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی عوام کی حفاظت کرتے ہوئے، کہ یہاں کسی کفر کا پنجہ نہ آئے، یہاں مسلمانوں پر حملہ نہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہمیں یہ بات بھی سیکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے غلبے کے لیے جہاد کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.